ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم اللہ کے مقدس کلام سیکھنے اور سکھانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس سورت کی 35 آیات کریمہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ 36ویں آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق کو قبول کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آیات کے حوالے سے ہم سورہ بنی اسرائیل پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے کچھ قوانین بیان کیے ہیں۔ انہی قوانین میں سے اور زندگی گزارنے کے لیے دیے گئے انہی دفعات میں سے ایک قانون اور دفعہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی 36ویں آیت کریمہ میں بھی بیان کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یعنی اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب سے سوال کیا جائے گا۔ یہ 36ویں آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اسلامی منشور اور اسلامی دستور اساسی کے اہم دفعہ کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ معاملہ دینی ہو یا دنیاوی، انفرادی ہو یا اجتماعی، شخصی ہو یا معاشرتی، کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے میں فیصلہ اپنے وہم، اپنے گمان، اپنے ظن اور تخمینے اور اٹکل پچو سے نہ کرو، بلکہ فیصلہ علم کی روشنی میں کرو۔ گمان کی پیروی نہ کرو، علم کی پیروی کرو۔
کیونکہ گمان کی پیروی کرنے سے بے شمار ایسی خرابیاں در آتی ہیں جو ہماری شخصی اور سماجی زندگی کے لیے انتہائی تباہ کن ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت میں گمان کی پیروی کرنے کا نقصان یہ ہے کہ انسان جب گمان کے پیچھے لگ جاتا ہے، گمان کی پیروی کرتا ہے، تو وہ اپنا ایک خیال اور ایک اپنی سوچ کو متعین کر لیتا ہے، پھر وہ وہی سنتا ہے جو اس کا گمان اسے سنانا چاہتا ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو اس کا گمان اسے دکھلانا چاہتا ہے، دل میں عقیدہ بھی وہی رکھتا ہے جو اس کے گمان کی تصدیق کرے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے بارے میں توجہ مطلوب ہے، سنیے گا، یہ انتہائی اہم قانون ہے جس میں انسانی معاشرہ کی بھلائی اور صلاح کا راز مضمر ہے۔ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو یقین جانے ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ ہوگا اور کسی قسم کے فساد اور بگاڑ کا شکار نہیں ہوگا۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں مثال لے لیں، کسی شخص کے بارے میں ایک گمان بنا لیتے ہیں کہ سامنے والا شخص انتہائی برا شخص ہے، ایک گمان ہم نے بنا لیا بغیر دلیل کے، حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بغیر دلیل کے جب اپنے مومن بھائی کے بارے میں کوئی گمان کرو تو بہتر گمان کرو۔ ظن المؤمنین خیرا، آقا فرماتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، جب تک کوئی یقینی دلیل نہ ہو تب تک اپنے مومن بھائی کے بارے میں کوئی ایسا گمان نہ رکھو جس گمان کی وجہ سے اس کے کردار، اس کے کیریکٹر، اس کی چال ڈھال، حرکات و سکنات پہ کسی قسم کی برائی کا شبہ ہوتا۔ اس لیے کہ جب ہم گمان کر لیتے ہیں کسی شخص کے بارے میں، ایک مثال لے لیں، فقط میں اس کو بطور مثال دے رہا ہوں، یہ قاعدہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پہ لاگو ہوتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے کہ گمان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہم کس قسم کی خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جب کسی شخص کے بارے میں ہم یہ گمان کر لیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی یقینی علم کے کہ وہ شخص برا آدمی ہے، تو یہ گمان ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس شخص کے خلاف ہمارے دل میں نفرت اور غصہ کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے بارے میں کوئی شخص اچھی بات بھی کہے تو ہم سننا نہیں چاہتے، بری بات کہے تو بڑی ہمیں وہ بات اچھی لگتی ہے، ذوق و شوق اور چاو کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو پھر ہم اس شخص کے بارے میں جب کوئی بات سنتے ہیں تو اپنے کان کو اپنے گمان کا تابع کر دیتے ہیں، ہم وہی سننا چاہتے ہیں جو ہمارا گمان ہمیں کہتا ہے۔ اس شخص کے کسی عمل کو دیکھتے ہیں تو اگرچہ اس عمل میں ہزاروں احتمالات ہوں، ہزاروں تعویلات ہوں، لیکن ہم اس کی وہی تعویل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے کیریکٹر پہ حرف آتا، اپنے دل میں اس کے بارے میں ہمیشہ برے خیالات رکھتے ہیں، حسد، تکبر اس کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس سے جلن رکھنا، اس سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، دشمنی کرنا، اس کی بدگمانی کرنا، اس کی برائیوں کی ٹوہ میں رہنا، ان تمام برے کاموں کو ہم کرنے لگ جاتے ہیں ایک گمان کو ماننے کی وجہ سے۔ اور یہ محض ایک مثال ہے،
ایک شخص کے لیے صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ہم گمان غلط باتوں میں، کسی شخص کی تذلیل میں، کسی شخص کو برا سمجھنے میں اگر ہم گمان کی پیروی کرنے لگ جائیں تو پھر یقین جانیں ہم اس کے حوالے سے وہی سننا چاہتے ہیں جو ہمارا گمان ہمیں کہتا ہے، وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارا گمان ہمیں دکھلانا چاہتا ہے، وہی سوچتے ہیں جو ہمارا گمان ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ تو ہم اپنی آنکھ، اپنے کان اور اپنے دل کا استعمال اپنے گمان کی پیروی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کرنے لگ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا برا سننا اللہ نے منع کیا، برا دیکھنا اللہ نے منع کیا، کسی شخص کے بارے میں غلط خیالات رکھنا اللہ نے منع کیا۔ تو اگر ہم گمان کے پیچھے لگے تو پھر ہم اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے دل، اپنی زبان سب کو اپنے گمان کا تابع فرمان کر دیتے ہیں، اور گمان کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہمارے کان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہماری آنکھیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، ہماری زبان، ہمارا دل، یہ سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے جب ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک علم نہ ہو تب تک پیروی نہ کرو، وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اللہ فرماتا ہے اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان سے بھی کل قیامت کے روز سوال ہونا ہے، آنکھ سے بھی کل قیامت کے روز سوال ہونا ہے، اور دل سے بھی کل قیامت کے روز سوال ہونا ہے۔ تو اگر ہم گمان کرتے ہیں تو کان کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیتے ہیں، دل، آنکھ سب کو، اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیتے ہیں اپنے گمان کی پیروی کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ قانون انتہائی اہم ہے قرآن کا کہ گمان کے پیچھے پڑ کے، گمان کی پیروی کر کے، وہم میں آ کر کے کوئی فیصلہ نہ کرو، کوئی حکم نہ لگاؤ، بلکہ فیصلہ کرنے کے لیے، حکم لگانے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے علم کی روشنی کو تلاش کرو اور علم کے پیچھے لگو۔ سمجھ گئے؟ اب ذرا اس آیت کریمہ کے حوالے سے مفسرین کی جو مختلف تفسیریں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، ذرا انہیں سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، اس کے حوالے سے مفسرین کے 5 اقوال ہیں، 5 مختلف اقوال ائمہ تفسیر کے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کہ وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے پیچھے نہ پڑو جس کی تمہیں جانکاری نہیں ہے، یہ فرما کر کفار و مشرکین کو اللہ رب العزت کے حوالے سے، عقیدہ رسالت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اور زندگی گزارنے کے لیے شب و روز کے قوانین کے حوالے سے حکم دیتا ہے کہ تم اپنے اسلاف کی تقلید میں، اپنے آباء و اجداد اور باپ دادا کی پیروی میں اس علم کو نہ چھوڑو جسے ہمارے رسول لے کر کے آئے۔ الہیات یعنی اللہ رب العزت کے لیے جو عقائد ہوں ان کو الہیات کہا جاتا ہے۔ الہیات، نبوات یعنی کہ عقیدہ رسالت، حیات بعد الممات یعنی عقیدہ آخرت، اور معاملات و اخلاقات اور معاشیات وغیرہ جو زندگی گزارنے کے لیے شب و روز میں ہمیں جن قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کفار و مشرکین کو منع کیا
کہ تم اسلاف کی پیروی میں، اپنے آباء و اجداد اور باپ دادا کی تقلید میں محض گمان کی وجہ سے ایسا عقیدہ نہ رکھو خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جو کہ محض گمان پہ مبنی ہو، بلکہ علم کی پیروی کرو۔ ایک تو یہ قول ہے۔ دوسرا قول، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے لڑکے ہیں، حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور ازواج سے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حقیقت میں ان کی والدہ کا نام حنفیہ تھا، تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں دوسرا قول اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مراد ہے شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی نہ دو۔ جب تک تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہ ہو، جب تک تم کسی واقعے کے ہونے کے وقت موجود نہ ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا، دل و دماغ سے جب تک سمجھا نہ ہو، تب تک گواہی نہ دو۔ تو مراد اس سے ہے جھوٹی گواہی سے اللہ پاک نے منع کیا ہے۔ اور اسی قسم کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ حبر الامہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا تشہدوا الا بما رأتہ عیناک وسمعتہ اذناک ووعاہ قلبک، یعنی صرف اسی چیز کی گواہی دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صرف اسی چیز کی گواہی دو، اور یاد رکھیں یہ گواہی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فوجداری کے مقدمے ہی میں گواہی دینا، نہیں، بلکہ آپس میں بھی باتیں کرتے وقت جب ہم کسی کے کیریکٹر کے حوالے سے غلط باتیں کرتے ہیں تو گویا اس کی بدکرداری کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو خالی یہ مقدمات میں گواہی دینا نہیں ہے، بلکہ آپسی باتوں میں بھی، آپسی مجلسوں میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا صرف اسی چیز کی گواہی دو جسے تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہو، اور تمہارے کانوں نے سنا ہو، اور تمہارے دل نے جسے محفوظ رکھا ہو اور یاد رکھا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ دوسرا قول یہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کی تفسیر کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے جھوٹی گواہی سے منع کیا، کیونکہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اسے علم نہیں ہوتا، محض اپنے ظن اور اپنے وہم کی بنیاد پر یا جھوٹ کے سہارے وہ گواہی دیتا ہے۔ تیسرا قول اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کے اوپر الزام لگانے سے منع کیا۔ الزام لگانا، اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو ذلیل کرنے کے لیے وہ اشعار کہتے تھے کسی کی ہجوں میں، ان کے ہاں شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا، تو جب وہ کسی کی ہجو کرتے تھے خاص کر کے شعرا، تو محض وہم کی وجہ سے، خیال اور گمان کی وجہ سے ایسی باتیں کر جاتے تھے کہ جن باتوں کی وجہ سے سامنے والوں کی تذلیل ہوتی تھی، جن کی وہ برائی کرنا چاہتے ہیں ان کی ذلت ہو جاتی تھی، اور وہ جو تھے معاشرے میں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتے تھے۔ اشعار کا بڑا اثر تھا عرب کے جاہلی معاشرے میں، تو اللہ پاک نے منع کیا کہ کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ، کسی پاک دامن پر الزام نہ رکھو بغیر ثبوت کے، بغیر ثبوت کے۔ اور یہ الزام رکھنا، اگر کوئی الزام رکھ دے تو شریعت کہتی ہے ثابت کرو، 4 گواہ، اور وہ گواہ اس گناہ کو ایسے دیکھے ہوں کہ شک کا کوئی اندیشہ ہی تک نہ ہو، اندیشہ بھی نہ ہو۔ تو اور یہ ویسے گواہ لانا مشکل ہے،
اور جب یہ ویسے گواہ نہیں لائیں گے، اگر لا سکتا ہے الزام لگانے والا تو 80 درہ اس کا حد ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کسی کے اوپر الزام لگانے سے، کیونکہ الزام لگانے والا بھی محض اپنے گمان کی پیروی کرتا ہے۔ چوتھا قول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جھوٹ بولنے والا بھی اپنے ظن اور اپنی گمان کی پیروی کرتا ہے، اپنے وہم کی پیروی کرتا ہے۔ حضرت قتادہ ارشاد فرماتے ہیں لا تقل سمعت ولم تسمع، یہ مت کہو کہ میں نے سنا ہے حالانکہ تم نے نہیں سنا ہے۔ ورأیت ولم تر، یہ مت کہو کہ ہم نے دیکھا ہے حالانکہ تم نے نہیں دیکھا ہے۔ وعلمت ولم تعلم، اور یہ بھی نہ کہو کہ مجھے معلوم ہے جبکہ تمہیں معلوم نہ ہو۔ مت کہو کہ میں نے سنا ہے جب تک سنا نہ ہو، میں نے دیکھا ہے جب تک دیکھا نہ ہو، مجھے معلوم ہے جب تک معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایسی بات سننے کا دعویٰ کرنا جس سے ہم نے نہیں سنا، ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرنا جس سے ہم نے نہیں دیکھا، ایسی بات کے علم کا دعویٰ کرنا جس کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کی پیروی کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اور پانچواں قول یہ ہے بہتان لگانا، بہتان تراشی کرنا، بہتان لگانا مطلب کسی کے اوپر چوری کا، قتل کا یا کسی گناہ کا بہتان لگا دینا، الزام لگا دینا۔ جو تیسرا قول تھا وہ خاص زنا کے تعلق سے الزام لگانے کے حوالے سے تھا، اور یہ پانچواں قول ہے بہتان لگانا، کسی بھی قسم کے جرم یا کسی بھی قسم کے گناہ کا ہم کسی پر الزام نہ لگائیں، بہتان نہ دھریں۔ یہ 5 اقوال ہیں، کیونکہ جب آدمی بہتان لگاتا ہے بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، تو بھی وہ ظن اور گمان کی پیروی کرتا ہے، علم کی پیروی نہیں کرتا۔ تو یہ 5 اقوال ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اور یاد رکھیں یہ 5 اقوال ایک اصل کی جانب راجع ہیں، اصل ایک ہے، اور وہ اصل کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے وہم، اپنے ظن، خیال محض، گمان محض، تخمینہ، اندازہ، اٹکل پچو، ان تمام چیزوں کی پیروی نہ کرو، بلکہ پیروی کرو تو علم کی پیروی کرو۔ کوئی بھی معاملہ ہو، شخصی ہو، عائلی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، مذہبی ہو، اخلاقی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو دینی یا دنیاوی، چاہے اس معاملے کی زد میں کوئی فرد آتا ہو، کوئی خاندان آتا ہو، کوئی بستی، کوئی محلہ، کوئی گاؤں، کوئی ایک قصبہ، شہر یا پورا ملک آتا ہو، کوئی ایک قوم آتی ہو یا تمام اقوام آتی ہو، کسی بھی معاملے میں محض گمان کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک کہ تمہیں علم نہ ہو۔ اور مذہب اسلام اس پہ خاص زور دیتا ہے۔ قرآن مجید پڑھے نا، سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، اور یاد رکھو کہ بہت سارے جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ زیادہ گمان کرنا مطلب بغیر دلیل کی وجہ سے، اگر دلیل کی وجہ سے کوئی خیال ہم اپنے دل میں بٹھائیں تو وہ ظن یا گمان نہیں ہے، وہ تو علم ہے، اور علم کی پیروی کرنا ہے۔ بغیر دلیل کے جب ہم کوئی خیال بٹھاتے ہیں تو وہ گمان ہے، اور اللہ رب العزت نے منع کیا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اور یہ عام ہے، مذہبیات کے معاملے میں بھی گمان نہ کرو، اخلاقیات کے معاملے میں بھی گمان کی پیروی نہ کرو، معاشیات، سیاسیات، اخلاقیات، کسی بھی باب میں اپنے گمان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ جو گمان کی پیروی کرتا ہے وہ اکثر ٹھوکریں کھاتا ہے۔
گمان چھوڑ کر کے وحی الہی کی شکل میں جو ہمارے آقا علم لے کر کے آئے ہیں اس علم کو سیکھو، نہیں پتہ علماء سے پوچھو اور اسی علم کی روشنی میں فیصلہ کرو، عقیدہ بناؤ۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے بارے میں یہ مذہبیات، مذہب کے معاملے میں جو گمان کی پیروی کرتے تھے انہوں نے کتنی ٹھوکریں کھائیں، ذرا دیکھیں نا۔ باب الہیات میں، عقیدہ الوہیت میں، اللہ رب العزت کے حوالے سے عقیدہ میں کتنی ٹھوکریں کھائیں۔ کچھ لوگ تو سرے سے منکر ہو گئے کہ کوئی اس دنیا کا نظام چلانے والا ہے ہی نہیں، یہ تمام نظام اپنے آپ چل رہا ہے، فزکس کے قوانین ہیں، انہی قوانین کے حوالے سے یہ تمام نظام چل رہا ہے، اللہ کے وجود کا ہی انکار کر بیٹھے۔ ایک طبقہ ان کا رہا، دوسرا طبقہ ان کا رہا جنہوں نے اللہ رب اس دنیا کے اور اس کائنات کے نظام چلنے کے پیچھے کسی ایک کسی ہستی کو تو مانا کہ ہستی ہے، لیکن اس ہستی کے حوالے سے مختلف قسم کے خیالات فاسدہ کے شکار ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ایک سے زیادہ ہے، وہ کہنے لگے وہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھے، بتوں کی پرستش کرنے لگ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتوں کے حوالے سے مختلف عقیدے رکھنے لگ گئے کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے کی بارگاہ میں ہمارے شفیع ہیں، یا اللہ پاک کی ربوبیت میں یہ سب شریک ہیں، نظام کائنات کو چلانے میں ان کا بھی فیصلہ اتنا ہی اہم ہے۔ اس قسم کے الگ الگ خیالات لوگوں نے محض اپنے گمان کی پیروی کی وجہ سے بنا لیے۔ اللہ رب العزت نے عقیدہ الہیات میں یعنی مذہبیات کے معاملے میں جو لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ جو معبودان باطلہ کی عبادت کرنے لگ گئے، شرک کا ارتکاب کر بیٹھے اور بتوں کو مختلف ناموں سے پکارنے لگے، پوجنے لگے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ ہبل ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی قوم جو تھی، پچھلی قومیں، ان کے بت تھے، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ کوئی لات منات ہبل عزا نہیں ہے، یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے نہیں ہے، یہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے، اصل میں تمہارے باپ دادا نے رکھے، اور تم ان کی پیروی میں، ان کی تقلید میں اب تک تم انہی ناموں کو جپے جا رہے ہو جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان بتوں کی معبودیت پہ کوئی سند یا کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، بس نام ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس، یہ جو کفار ہیں جو اللہ کے علاوہ مختلف معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس رب کی جانب سے ہدایت آ چکی، اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کر دیا، وہ قرآن لے کر کے آئے، وہ الہیات کے باب میں گمان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ وحی الہی کی روشنی میں اللہ رب العزت کے حوالے سے محکم عقیدہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ہدایت کو چھوڑ کر یہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں محض نام کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ محض نام ہے جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کے حوالے سے کیا عقیدے تھے لوگوں کے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ قیامت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گل جائیں، سڑ جائیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، بدن ختم، ہمارا کوئی نام و نشان نہ رہ جائے، پھر ہم دوبارہ پیدا ہوں اور پھر ہم سوال و جواب کے لیے حاضر ہوں قیامت میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا قیامت کے بارے میں۔ اور کچھ لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ بھی رکھا تو اس میں بھی اپنی جانب سے آمیزش کر دی
کہ محض روحیں اٹھائی جائیں گی، جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ جنت کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، وغیرہ وغیرہ مختلف خیالات اور عقائد اپنے گمان کی روشنی میں لوگوں نے گڑھ لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ جاسیہ میں، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے کافرو، تم کہتے ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ قیامت کیا ہے، ہم تو محض گمان کرتے ہیں، ہمارا گمان ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم محض گمان رکھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک نے قیامت کے حوالے سے جو انسانوں نے ٹھوکریں کھائیں گمان کی پیروی کی وجہ سے اسے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک ان لوگوں کو جو گمان کی پیروی کریں اور گمان کی وجہ سے اللہ، رسول اور قیامت کے حوالے سے مختلف عقیدے رکھیں، اللہ پاک ان سے ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے، حبیب کی زبانی اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے قل، محبوب تم کہو ان لوگوں سے جو کہ گمان کی پیروی میں اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں، ان سے کہو، تم کہو هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، کیا تمہارے پاس علم ہے، یعنی کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے کہ محض گمان ہے؟ اگر دلیل ہے فتخرجوہ لنا، تو دلیل ہمارے سامنے پیش کرو۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم تو محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور محض قیاس لگاتے ہو، اٹکل پچو کرتے ہو، اور اسی یاد رکھو قیاس اور گمان کی وجہ سے عقائد نہیں بنائے جاتے، عقیدہ بنانے کے لیے پختہ علم کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو زندگی کے شب و روز ہیں ہمارے، اور ہمیں جو مختلف ہمارے اعمال ہیں، ان اعمال کے حوالے سے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ اعمال حلال ہیں یا حرام ہیں، ان کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے منع کیا گمان کی پیروی نہ کرو جب تک علم نہ ہو۔ اللہ پاک نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ او نہ کہو، او جھوٹ نہ کہو جو تمہاری زبانیں تم سے کہتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، نہیں، جو زبانیں جھوٹ کہتی ہیں محض گمان کی پیروی میں، محض خیال کی وجہ سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ نہ کہو، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کیونکہ اپنی زبان دوارا کہے گئے جھوٹ کو جب تم مان لو گے کہ یہ حلال یہ حرام، تو اللہ رب العزت پہ بہتان باندھو گے، اس لیے کہ حلال اور حرام کرنا اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کو یہ اختیار دیا ہے کہ اللہ کے رسول جسے چاہے حلال کریں، جسے چاہے حرام کریں، ماں اور شما کا یہ حق نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تمہاری زبان گمان کے اتباع میں اور گمان کی پیروی میں جو جھوٹ بات کہتی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کو اپناؤ مت، کیونکہ اگر اسے اپنا لو گے تو اللہ رب العزت پر جھوٹ مانو گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ رب العزت
کا یہ فرمان ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، ہمارے لیے بھی یہ فرمان یہ تنبیہ کرتا ہے ہمیں کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے گمان یا اپنے خیال کی پیروی نہ کریں، کسی چیز کے بارے میں محض اپنے گمان کی وجہ سے فیصلہ نہ کر لیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو اور علم حاصل کر کے اس کی پیروی کرو، گمان کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ مذہبیات کے حوالے سے اللہ رب العزت کی تنبیہات ہیں کہ مذہبیات کے معاملے میں گمان کی پیروی نہ کرو، اخلاقیات کے معاملے میں اللہ رب العزت نے اور اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ گمان کی پیروی نہ کرو، اخلاقیات کے معاملے میں، اور وہ کیا احکام ہیں؟ بدگمانی نہ کرو، کسی شخص کے حوالے سے بغیر کسی دلیل کی وجہ سے بدگمانی نہ کرو، کسی شخص کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی شخص کی برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی پر الزام تراشی نہ کرو۔ یہ تمام چیزیں اخلاقیات کے باب میں اللہ رب العزت کے احکام ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے، کیونکہ اگر ہم گمان کی پیروی کریں کسی شخص کے حوالے سے اور اپنے گمان کی وجہ سے بدگمان ہو جائیں کسی شخص کے تعلق سے، تو پھر ہم اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، اس کے عیوب کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، اس کی کمیوں کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کسی شخص کی ٹوہ میں لگنا یہ ہمارا اسلام یہ ہمیں منع کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینے کی ایک گلی سے رات میں گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت اپنے مدینہ والوں اور اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے رات میں گشت پہ نکلا کرتے تھے۔ تو ایک بار حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں نکلے گشت پہ، رات کا وقت ہے، تو ایک گھر سے چراغ جلنے کی روشنی آ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ شور و غل کی آواز آ رہی تھی، شور ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ گھر کس کا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ اے امیر المؤمنین۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا یہ گھر ربیعہ بن امیہ بن خلف کا ہے، ربیعہ۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ یقیناً ناچ گانا میں مصروف ہوگا، شراب پی رہا ہوگا، تو کیا ایسا نہ کریں ہم چلیں اور اسے گرفتار کر لیں؟ یہ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ ہم چلیں اور گرفتار کر لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ عرض کیا کہ امیر المومنین نہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو قرآن کے فرمان کی خلاف ورزی کریں گے۔ ولا تجسسوا، ایک تو گمان، بدگمانی، اور اس کے علاوہ ولا تجسسوا، قرآن کہتا ہے کسی شخص کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی شخص کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اور آپ جسے شور و غل کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں پہ کوئی جرم نہ ہو رہا ہو، کوئی گناہ نہ ہو رہا ہو، یا آپ کا گمان ہی تو کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ تو گمان سے منع کیا گیا، کیونکہ جب ہم اخلاقیات کے حوالے سے اسلام کا حکم یہ ملاحظہ کریں بدگمانی نہ کرو، کیونکہ جب ہم بدگمانی کرتے ہیں تو اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، یہ شخص برا ہے، اور پھر اس کے بعد پیچھے کہ دیکھیں کہ کیا اس کے اندر برائیاں ہیں، اور اس کی برائیوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک بار حضرت عمر ہی کا ایک واقعہ ہے، رات کا وقت تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھر سے شور و غل کی آواز سنی، تو یہ دیوار پہ چڑھ کے اس گھر میں کود گئے۔ رات کا وقت ہے، گشت پہ نکلے ہیں، ایک گھر سے آواز آئی کچھ شور و غل کی، تو آپ دیوار پہ چڑھے اور کود گئے، تو دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاس شراب رکھی ہوئی تھی،
ایک عورت تھی اس کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ او دین کے دشمن، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری پردہ پوشی کرتا جائے گا اور تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ گے، دین کی خلاف ورزی کرتے رہو گے اور اللہ تمہاری پردہ پوشی کرتا رہے گا؟ میں ضرور تمہیں سزا دوں گا. تو اس شخص نے جواب دیا، امیر المومنین ذرا ٹھہر جائیں، جلد بازی نہ کریں. اگر میں نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ کے تین حکم کی نافرمانی کی ہے. کیا جو بادشاہ ہوتے تھے، جو خلیفۃ الوقت ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، قیصر و کسریٰ جن کا نام سن کر کانپتے ہیں، لیکن ایک عام شخص وہ بھی گناہ کرتا ہوا پکڑا گیا ہے، لیکن وہ ہمت کے ساتھ جواب دے رہا ہے، کہتا ہے کہ امیر المومنین ٹھہریں، جلد بازی نہ کریں، میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے تین گناہ کیے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی شخص کی ٹوہ میں نہ لگو، آپ ہماری ٹوہ میں لگیں. اسلام کہتا ہے کسی شخص کے گھر میں یہ پیچھے سے مت داخل ہو بلکہ دروازے سے داخل ہو، اور آپ دیوار پھلانگ کے آئے. اسلام کہتا ہے کہ جب تک کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے تمہیں اجازت نہ مل جائے تب تک تم اندر نہ جاؤ، سلام کرو، اجازت مانگو، پھر جاؤ. تو آپ نے یہ تین اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے. لہذا ٹھنڈ رکھیں، زیادہ جلد بازی نہ کریں. اگر میں ایک اعتبار سے مجرم ہوں تو آپ تین جرموں کا ارتکاب کرنے والے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا میں نے تمہاری یہ جو حق تلفی کی ہے کہ تمہاری ٹوہ میں لگا، تمہارے گھر میں بلا اجازت داخل ہوا، دیوار کود کے داخل ہوا، کیا تم یہ حق تلفی معاف کر دو گے اگر میں تمہیں معاف کر دوں؟ تو اس نے کہا ہاں امیر المومنین، یقیناً آپ مجھے معاف کر دیں گے، میں آپ کو معاف کر دوں گا. بادشاہ اور رعایا دونوں کی جانب سے معافی کا تبادلہ ہوا، عدلہ بدلی ہوئی معافی کی. تو اگر ہم کسی شخص کے حوالے سے گمان کر لیتے ہیں نا تو پھر اس کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز، ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے او لوگو جنہوں نے محض زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ان کا دل مومن نہیں ہوا ہے، کسی مومن کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی مومن کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ یاد رکھو جب کوئی شخص کسی ایمان والے کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ پاک پڑ جائے تو اسے ذلیل ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر ہم کسی کے عیوب کے پیچھے پڑے، ہو سکتا ہے ہمارے ذرائع علم محدود ہیں، ہم پتہ نہ کر سکیں، ان کے عیوب پر اطلاع نہ پا سکیں، لیکن اللہ رب العزت جس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے، اگر وہ گھر کے اندر بند ہو، اللہ پاک اسے کمرے کے اندر ذلیل کر دے گا. اور اللہ رب العزت کو یہ مطلوب ہے کہ اس کے بندے کی پردہ پوشی ہو، یہ مطلوب ہے. بنی اسرائیل میں سے ان کے اوپر کتنے سخت احکامات تھے، جب کوئی رات میں گناہ کرتا تھا چھپ کر کے، صبح اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ آج رات اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے. اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ پاک پردہ پوشی فرماتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا میں جس کی پردہ پوشی فرمائے، اللہ پاک کل قیامت کے روز بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس کے کرم سے یہ امید ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت ایک مجرم کو بلائے گا، جب کوئی ایک گنہگار ہوگا جو کھڑا ہوگا خدا کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت کے پردے میں ڈھانپ لے گا، رحمت کے پردے میں ڈھانپ لے گا. اور اللہ پاک اس سے پوچھے گا کہ، اور یہ سوال اس طور سے کرے گا کہ اہل محشر کو پتہ نہیں چلے گا، اہل محشر کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ پاک پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا ہاں
میں اقرار کرتا ہوں میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا بے خوف ہو جا، جیسے میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی ہے یہاں بھی تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ اور جو کفار و مشرکین ہوں گے ان کے بارے میں تو یہ محشر میں اعلان کیا جائے گا، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ ہیں جھٹلانے والے دین کو، یہ دین کو جھٹلاتے تھے اور دین کو جھٹلانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو کفار و مشرکین ہیں انہیں ذلیل کیا جائے گا، اور یہ مومنین جو ہیں اللہ پاک نے جن کے عیوب کی پردہ پوشی دنیا میں کی ہے آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور شریعت کو کیسے عیوب کی پردہ پوشی مطلوب ہے، ذرا آپ اس نہج سے بھی غور کریں کہ زنا انتہائی سخت جرم ہے، گھناؤنا، سزا بھی انتہائی سخت ہے۔ کنوارا کرے 100 درے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے لڑکا چاہے لڑکی، اور شادی شدہ کرتا ہے تو رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، چاہے مرد چاہے عورت، اسے زمین میں گاڑ کر کے یہ سینے تک، اور پھر اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ مر جائے۔ تو یہ انتہائی سخت سزا ہے زنا کی، لیکن اس کے باوجود اسلام کو اور شریعت کو کیسے بندوں کے عیوب کی پردہ پوشی مطلوب ہے۔ زنا جیسے جرم کے ثبوت کے لیے اسلام نے جو طریقہ بیان کیا ہے وہ طریقہ تقریباً ناممکن الوقوع ہے، قریب امپاسبل ہے کہ ثابت ہو جائے۔ 4 گواہ چاہیے، اور مرد، چشمدید گواہ، مرد، چاروں مرد ہوں۔ حدود کو قائم کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ چاروں مرد گواہی دیں۔ عورتوں کی گواہی ہو تو حد قائم نہیں ہو سکتی، تو چاروں مرد ہوں، دیکھا ہو، بغیر شک کے دیکھا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کمرے میں بند ہیں تو اور یہ 4 لوگ باہر ہیں تو حکم لگا دیا جائے گا زنا کا، نہیں، کمرے کے اندر بند ہیں، کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے وہ فعل قبیح کیا ہے؟ دیکھا ہو، اور ایسا دیکھا ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو ذرا ایک یہ جو طریقہ اسلام نے ثابت کرنے کا بتایا کہ 4 مرد عادل گواہ، تو کیا یہ زنا جیسا گھناؤنا جرم ایک تو اگر کوئی کرے گا بھی تو چھپ چھپا کے کرے گا، دوسرا اگر کسی ایک کی نگاہ پڑ بھی جائے تو کیا کرے گا کہ وہ مطلب یہ دیکھے گا کہ ہم جائیں 3 کو اور بلا کے لائیں، طبیعت تو گوارا نہیں کرے گی نا۔ تو یہ جو طریقہ ہے تقریباً قریب ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے آقا کریم کی حیات ظاہری میں بھی جو رجم کیا گیا حضرت ماعز کو اور ایک عورت کو جو کہ قبیلے جوہینہ کی عورت تھی کہ جنہیں رجم کیا گیا، تو وہاں پہ 4 گواہ نہیں ملے تھے بلکہ اقرار کی وجہ سے زنا ثابت ہوا تھا، اقرار کیا تھا۔ اور عورت آئی تھی اور اس نے جب اقرار کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا ہے، آقا نے منہ پھیر لیا۔ دوسری بار اس نے کہا، پھر منہ پھیر لیا، تیسری بار پھر منہ پھیر لیا۔ تو اسلام کو اور شریعت کو لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی مطلوب ہے کہ عیوب چھپے رہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ عیوب کو ظاہر نہ کرو، اگر مطلع ہو بھی جاؤ تو زیادہ ظاہر نہ ہو تو چھپاؤ۔ زنا جیسے سخت جرم کے لیے سخت سزا اسلام نے مقرر کی ہے، لیکن جو طریقہ زنا کے ثبوت کے لیے بیان کیا ہے وہ طریقہ تقریباً یہ ناممکن الوقوع ہے، نادر الوقوع ہے۔ ایک اور چیز، ایک روایت اس حوالے سے سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چور کو لایا گیا جس نے گواہی دی، دیکھنے والوں نے چور، آقا کریم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، حکم دیا ہاتھ کاٹ دو، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تکلیف کے ایسے آثار ظاہر ہوئے، راوی کہتا ہے کہ آقا کریم کا چہرہ متغیر ہو گیا، تکلیف کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے پریشانی ظاہر ہوئی آقا کے چہرے پہ۔ حد تو قائم کر دیا، اسلام کا حکم ہے
کوئی قرآن کا حکم ہے حد قائم کرنا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک ایسا چور لایا گیا جو کہ خاندان اور قبیلہ کے اعتبار سے ذرا اس کا قبیلہ زیادہ عزت والا تھا. لوگوں نے کہا حضور یہ بڑے قبیلے کا فرد ہے. آقا کریم کا چہرہ متغیر ہوا غضب کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس چور کو لایا گیا، آپ نے ہاتھ تو کاٹا لیکن اس کے بعد آپ کے چہرے پہ رنج و الم کے آثار ظاہر ہوئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انتہائی دکھی نظر آ رہا ہے، آپ انتہائی پریشانی میں ہیں، آپ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے اس چور کا ہاتھ کاٹا جانا ناپسند کیا ہے. آقا نے فرمایا ہاں میں نے ناپسند کیا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اسے معاف کر دیتے، آپ اسے معاف کر دیتے. آقا نے فرمایا کہ حاکم کے پاس جب کوئی معاملہ پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے متعین کی گئی حد کو قائم کرے. سمجھ رہے؟ یہاں نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ پریسیڈنٹ کو رحم آ جائے اور کوئی یہ پھانسی کی اس سے سزا ہو گئی ہو پھر بھی اسے معاف کر دے، گورنمنٹ کا دباؤ اوپر سے اور معاف کر دے. ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ جرم ثابت ہو گیا، حاکم تک پہنچ گیا، حاکم کے نزدیک ثابت ہو گیا جرم، اسے حد لگانا ہی ہے، معاف نہیں کر سکتا. تو آقا نے فرمایا کہ حاکم کے پاس جب معاملہ پہنچ گیا اور ثابت ہو گیا تو حد تو جاری کرنا ہے، لیکن تم سنو، تم تو درگزر کر سکتے تھے، تم تو معاف کر سکتے تھے، تم اس معاملے کو میرے پاس لاتے ہی نہیں، میرے پاس لاتے ہی نہیں. اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے معاملے میں شیطان کے مددگار نہ بنو، یہ شیطان کی مدد ہے. جرم کیا نا، تم نے دیکھا، تم معاف کر دیتے، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دیتا. تم کیوں لائے میرے پاس؟ اب جب میرے پاس معاملہ پہنچ گیا اور ثابت ہو گیا تب تو مجھے حد قائم کرنا ہی ہے، لیکن تم معاف کرنا اپنی عادت بنا لو. تو یہ مذہب اسلام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی جائے. ایسا جرم بھی اگر کوئی کرے جس کے لیے شریعت میں حد مقرر ہے تو بھی اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اسے چھپا لیں. کوئی گواہی دینا ہمارے اوپر فرض یا واجب ہے؟ اس کو سزا دلوانا کوئی یہ فرض عین ہے ہمارے اوپر؟ نہیں نا. ایک مومن بھائی کی عزت بچ جائے گی، دنیا میں ذلیل ہونے سے بچ جائے گا. اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ کسی مومن کی عزت کو لٹنے سے بچا لیا جائے، عزت کو تباہ ہونے سے بچا لیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے. اخلاقیات کے باب میں حکم ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، کسی کے بارے میں ایسا گمان نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، کیونکہ گمان کرو گے ٹوہ میں پڑو گے، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارے دل اس کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کریں گے اور ان سے کل قیامت کے روز سوال ہوگا. اور ایک اور بات سن لیں، وقت ہو چکا ہے، کہ اخلاقیات کے علاوہ قانون جو ہے نا، قانون کے باب میں بھی مذہب اسلام کہتا ہے گمان کی پیروی نہ کرو. حکام کو اور قاضیان کو، ججز کو اسلام یہ حکم دیتا ہے گمان کی پیروی نہ کرو، علم کی پیروی کرو. کیا مطلب؟ محض کسی پہ شک ہو جائے کہ یہ شخص مجرم ہے تو محض شک کی وجہ سے، گمان کی وجہ سے ہم قید نہیں کر سکتے، اسے سزا نہیں دے سکتے. یہ دنیاوی نام کی عدالتیں نہیں ہیں کہ جہاں محض شک کی وجہ سے کسی کی زندگی جیل کے اندر تباہ و برباد کر دی جائے. کیا مسلم نوجوانوں کے ساتھ ایسے معاملے نہیں ہو رہے ہیں؟ آج بھی ہمارے کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جنہیں محض شک کی بنیاد پہ سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے. 10 سالوں کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ یہ آتنکوادی نہیں تھے، یہ بے گناہ تھے. اس کی زندگی جو تو نے تباہ کی اس کا کون جواب دے ہوگا؟ تم قانون بناتے ہو، انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہو. یہ کیسا قانون ہے کہ محض شک کی وجہ سے کسی کو تم قید میں ڈال دو اور اس کی زندگی محض شک کی وجہ سے ضمانت پہ بھی رہا نہ کرو، 10 سال 15 سال تک وہ جیل کے اندر رہے؟ اسلام اس سے منع کرتا ہے
کہتا ہے کہ نہیں، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جب تک کسی شخص کے بارے میں، اس کے جرم کے بارے میں، اس کے گناہ کے بارے میں دلائل اور ثبوتوں کے ذریعے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ شخص مجرم ہے، تب تک آپ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ تمام معاملات میں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، یہ قرآن کا واضح حکم ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم جہالت کی وجہ سے ایذا دے دو اور تکلیف دے دو، تو یہ بھی ہمیں گمان کی پیروی کرنے سے روکتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اصل بات اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم زندگی کے کسی معاملے میں، دینی یا دنیاوی، مذہبی یا اخلاقی، معاشرتی، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم گمان کی پیروی نہ کریں، علم کی پیروی کریں، کیونکہ گمان کی پیروی کریں گے تو ہمارا معاشرہ اور ہماری انفرادی زندگی ڈھیر ساری خرابیوں کا شکار ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی آیت کریمہ اور آگے کی آیات کی روشنی میں اگلی نشست میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔